السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو سرور کائنات رحمت للعالمین حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ آپ سراپا رحمت بن کر آئے۔ انسانوں، جناتوں، حیوانوں، چرند پرند ساری مخلوقات کے لیے آپ سراپا رحمت بن کر آئیں، اور اس دنیا میں جب آپ تشریف لائیں تو ہر چہار جانب جو لوگوں پر ظلم و ستم جاری تھے، آپ نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور تمام مظلوموں کے لیے سراپا مسیحا بن کر آپ ثابت ہوئے۔ حضرات محترم، انسان تمام مخلوق میں افضل ہے، انبیاء تمام انسانوں میں افضل ہیں، اور محمد عربی تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ اسی لیے آپ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے نمونہ اور رہنما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اور متبرک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک کے سارے واقعات کو بطریق احسن ہم سمجھیں گے۔ چند ویڈیوز کے پارٹس میں ہم تمام باتوں کو جانیں گے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے، آپ کے کون سی زندگی میں، آپ کی زندگی کے کون سے دور آپ کی زندگی میں پیش ہے، ان تمام باتوں کو بطریق احسن ہم انشاءاللہ عز و جل آج سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تمام باتیں جانیں گے کہ آپ کی مکی دور آپ کے لیے کیا تھا، مدنی دور آپ کا کیسا تھا، اور کیسے دور میں آپ زندگی گزارے ہیں۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم اس مقدس مہینے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی طرح پاکیزہ اور روشن ہے۔ عام طور پر دنیا میں اخلاق اور قانون کے جو معلم اور مصلح پائے جاتے ہیں، اگر ان کی ذاتی زندگی میں جھانکیے تو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے قول و عمل میں دو رنگی نظر آتی ہے۔ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق اور قانون کا نہ صرف پابند ہے بلکہ ان کا مجسمہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا۔ قرآن کو اگر نظریہ زندگی اور دستور حیات کہا جائے تو محمد عربی کی سیرت نمونہ زندگی اور آئینہ حیات ہے۔ اس میں کہیں داغ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 ایسے اعزازات سے نوازا ہے جو دنیا کے کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہونے کی سند عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محمد عربی، ہم نے آپ کو اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ تیسرا یہ کہ آپ کو سارے جہان کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، چوتھے یہ کہ آپ پر درود بھیجنا نیکی قرار پائی، اور اس کا کار نیک میں خود اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ حضرات محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی تاریخی انسان کی سیرت و کردار کا تفصیلی اور اگر ان کی زندگی کے حالات و واقعات کا ریکارڈز اس طرح محفوظ نہیں ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس عظیم شخصیت کی زندگی کو ہم تفصیل سے جانیں اور اسے اپنی زندگی کا نمونہ اور رہنما بنائیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ربیع النور کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو اس مقدس مہینے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں، اور ان تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک ان تمام باتوں کو جان کر اپنی زندگی کو منور و مجلہ کرے۔ حضرات محترم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو
انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی ویڈیوز میں 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ تو وہ ہوگا جو نبوت سے پہلے کی زندگی کا حصہ ہے، دوسرا حصہ نبوت کے بعد کی زندگی کا رہے گا ہجرت تک کا، اور تیسرا جو حصہ رہے گا وہ ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی پردہ فرمانے تک کا ہے۔ پہلے 2 حصوں کو ہم مکی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں اور تیسرے کو مدنی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرات محترم، مکی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کئی سارے معاملات کو ہم جانیں گے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آخری تمام معاملات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں انگریزی تاریخ کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول بھی تاریخ ولادت لکھی ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی مناسبت سے بعض سیرت نگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس یتیمی اور ہر 4 جانب سے آپ کا عزت و اقارب کا اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا آپ کے سینے پر کتنا بھاری پڑا ہوگا، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر یہ بیتا ہو۔ حضرات محترم، 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے سرپرست اور دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا پہلا تجارتی سفر کیا، اور 15 سال کی عمر میں آپ نے حلف الفضول میں شرکت کی، جس میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم لوگ باہر سے آنے والے کسی تاجر اور نووارد کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں تک کہ 25 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور 35 سال کی عمر میں حجر اسود کو خانہ کعبہ میں فٹ کرنے کا معاملہ پر قریش میں جو جھگڑا ہو گیا تھا اس کا آپ نے تاریخی فیصلہ فرمایا۔ یہاں تک کہ 37 سال کی عمر سے غار حرا میں جا کر شب و روز ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت آپ نے شروع کر دی تھی 37 سال کی عمر میں۔ حضرات محترم، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی عمر میں یعنی جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، یعنی 9 ربیع الاول بروز پیر آپ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی اپنے اندر بڑی معنویت رکھتی ہے، کیونکہ اس عرصے میں آپ نبی نہ تھے تب بھی انسانیت کا نمونہ تھے۔ آپ نے نہ کبھی کوئی ایسا کام کیا جو اخلاق و کردار کے منافی ہو، نہ کبھی شراب پی، نہ کوئی بدکاری کے قریب بھٹکے، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کسی کو مارا اور نہ ہی کسی کو گالی دی، کبھی کسی کا دل نہ ہی دکھایا، اور نہ ہی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا، اور نہ ہی کسی مشرکانہ رسم میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور نہ کبھی اپنے بڑوں یا چھوٹوں سے بدسلوکی کی۔ اسی لیے نوجوانی کے عالم میں مکہ کے بڑے بڑے اور چھوٹے بڑے سبھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو امین و صادق کا لقب اس وقت ہی دیا گیا تھا جب کہ آپ کی عمر 30 سال تھی، جیسے کہ سیرت النبی وغیرہ میں ابن ہشام وغیرہ نے بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور نگرانی کرتا تھا، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو محفوظ رکھتا تھا، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ آپ کو رسول بنائے اور آپ کا اکرام کرے، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے، اور مروت، حسن اخلاق، حسب و نسب، بردباری، راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے۔ برائی اور اخلاق رذیلہ سے آپ ہمیشہ ہی دور رہے، یہاں تک کہ اللہ کے عطا کردہ نیک احوال و عادات کے بدولت آپ اپنی قوم میں امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ غریبوں کی مدد کرنے، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، ننگوں کو کپڑا پہنانے اور دوسروں کی مصیبت میں کام آنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ آپ کی ایسی خوبی تھی جس کا اعتراف سب لوگ کرتے تھے۔ کوئی آپ کی مثال اس سایہ دار اور پھل دار درخت کی تھی جو صحرا میں مسافروں کی راحت رسانی کرتا ہے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی،
جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ غار حرا سے اپنے گھر حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور اپنے خوف کا تذکرہ کیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت کے دن کام آتے ہیں، یعنی وہ انسان جو معاشرہ کے لیے اتنا مفید ہو اللہ اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اہل مکہ نے مخالفت کی تو آپ نے اپنی 40 سالہ پاکیزہ زندگی کا حوالہ دیا، اے لوگو اس سے پہلے ایک بڑی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا اتنی سمجھ تم میں نہیں ہے؟ یعنی جس شخص کو کل تک امین و صادق کہتے تھے آج اس کو جھٹلانے کی ہمت کر رہے ہو۔ گویا نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ایک آئیڈیل انسان کی زندگی تھی۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ ہم سبھی کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ہم کو چاہیے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے نبوت سے پہلے کا زمانہ جو ہے یا نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے یا آپ کے آخری عمر تک کا جو بھی زمانہ ہے، ہم سبھی زمانے کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اتارے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اگر ہم نے ان کی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھا تو یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، کیونکہ اگر حضور کی سنت، حضور کی سیرت سے ہم دور ہو گئے، ہم نے غیروں کا رویہ اختیار کر لیا، حضور کی سنتوں سے دور ہو گئے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ہم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالے اور اپنی زندگی کو منور و مجلہ کرے۔ حضرات محترم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور میلاد النبی کے موقع پر پہلا پارٹ تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم دوسرے پارٹ میں مکی زندگی یعنی نبوت کے بعد آپ کی زندگی کیسی تھی ان تمام باتوں کو ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے واٹس ایپ پہ جو بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں ہر ایک میں شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے اور قیامت تک آپ کو ثواب جاریہ کی صورت میں ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔